آپ سب کو محمد حسان راجہ کا سلام پہنچے۔ امید ہے تمام دیکھنے و سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو LLB پارٹ 2 کے متعلق LLB کی ایک بک ہے پولیٹیکل سائنس پارٹ 2۔ آپ نے پہلے پارٹ 1 میں پولیٹیکل سائنس پارٹ 1 پڑھی تھی، اب پارٹ 2 چونکہ ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے تو پارٹ 2 کی بکس کے ریلیٹڈ پارٹ 2 کی جو بکس ہیں ان سے متعلق میں نے پہلے ویڈیوز بنا چکا ہوں، اور آج جو میری ٹاپک ہے وہ ہے پولیٹیکل سائنس کے پہلے چیپٹر کو، پولیٹیکل سائنس کو ہم تھوڑا سا ریڈ کریں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ جی تو میرے سامنے اس وقت پڑی ہوئی ہے پولیٹیکل سائنس کی بک ہے، یہ ہنی والوں کی میں نے لی ہے، اردو ترجمے کے ساتھ یہ بک پبلشڈ ہوتی ہے۔ ہنی والوں کی بک بہت ہی اچھی بکس ہے۔ LLB پارٹ 1 میں نے بابا سیریز کی بک سے سٹڈی کی ہے۔ بابا سیریز کی بھی بکس بہت اچھی ہیں، لیکن پارٹ 2 میں مجھے بابا سیریز کی بکس نہیں ملی، اس وجہ سے پھر میں نے ہنی کی بکس لی ہیں، اور ہنی کی یہ بہت ہی اچھی بکس ہیں۔ یہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں بھی چل سکتی ہیں، آپ کی پنجاب یونیورسٹی میں بھی چل سکتی ہیں، آپ کی اسلامک یونیورسٹی میں بھی چل سکتی ہیں۔ LLB کی یہ جرنل بک ہے، یہ LLB کے نوٹس ہیں، ان میں آپ کے پاسٹ پیپر بھی موجود ہوں گے، پاسٹ پیپر کے مطابق بھی آپ تیاری کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، بک شروع کرتے ہیں۔ بہت ہی اچھی بک، بہت ہی آسان الفاظوں میں ماشاءاللہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بک شروع کی جاتی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ان ناموں کی بہت برکتیں ہوتی ہیں۔ تو پہلا جو کوسچن آیا ہوا پہلے کنٹینٹ ہے وہ چائنا کا آئین ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک دو باتیں بتاتا جاؤں کہ اس بک میں ہم چند قوانین ممالک کے پڑھیں گے۔ چائنا کی انہوں نے گورنمنٹ کے اوپر، چائنا کے لاء کے اوپر انہوں نے بہت اچھی ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہوئی ہے، چونکہ پولیٹیکل سائنس کا پرپز ہی لاء اینڈ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتا ہے، گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو گورنمنٹ کے اندر یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس لیے انہوں نے اسی چیز کو لے کر چلتے ہیں۔ تو نیکسٹ جو اس کا کوسچن بنتا ہے، یہ چائنا کانسٹیٹیوشن کے ہی انہوں نے 4-5 کوسچن بنائے ہوئے ہیں۔ آپ ایک کوسچن سمجھ لیں، 3 کوسچن، 4 کوسچن سمجھ لیں، جتنے آپ کوسچن سمجھیں گے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سیکنڈ آ گیا ہے ملیشیا کا قانون، کانسٹیٹیوشنز آف ملیشیا۔ تو اس میں اسی طرح انہوں نے ہاؤس کے ایوان میں، اس میں انہوں نے ڈسکس کرتے ہیں کہ حکومت کس طرح ملتی ہے، جوڈیشلی عدلیہ کیا قائم کرتی ہے، قانون میں ترمیم کس طرح ہوتی ہے، جتنی بھی اس کی چیزیں آ جاتی ہیں، سٹیزن شپس یعنی کہ جو حکومت آئین کے اندر ہوتی ہیں وہ تمام انہوں نے اس کے اندر ڈسکس کی ہوئی ہے۔ پبلک سروس ٹھیک ہو گیا، ملیشیا آئینز میں پبلک سروس کے اختیارات کیا ہیں، ٹھیک ہے، انتخابات کا عمل۔ اب انہوں نے اس کے 9 چیپٹرز آگے بنائے ہوئے ہیں ملیشیا کے آئینز، 9 چیپٹرز اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ کو کافی حد تک چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کانسٹیٹیوشنز آف ترکی۔ چونکہ ترکی کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بہت اوپر آ رہا ہے، ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے انٹرویوز وغیرہ اور وہ چیزیں مسلمانوں کے لیے بہت فائدہ مند ہیں، تو اس لیے انہوں نے چائنا، ملیشیا، اس کے ساتھ ترکی کا آئین بھی انہوں نے دے دیا ہے۔ اب ترکی کا آئین میں بھی یہی ہے کہ اس میں اسمبلی کیسے کریٹ کی جاتی ہے، پھر اسمبلی کا کیا مقصد ہوتا ہے، پھر رولز اینڈ ریگولیشنز کیا بنتے ہیں، آئین کیا ہوتا ہے، عدلیہ کے رولز کیا ہوتا ہے، انتخابات کیسا ہوں گے، ٹھیک ہے، اس میں ہمارے کسٹمز کی کیا روایات ہوں گی، ہمارے کسٹمز کو کتنی اہمیت دی جائے گی، بنیادی حقوق ہوتے ہیں، ہر آئین میں بنیادی حقوق سب سے پہلے دیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں سب سے پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے بنیادی رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنے بنیادی حقوق کا پتہ ہونا چاہیے۔ جب تک ہمیں اپنے بنیادی حقوق کا نہیں پتہ چلے گا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق ہمارے پاس جو حقوق ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ، انشاءاللہ میں جلد اس کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں گا۔ تمام دوستوں کو اس کی شاید بہت ضرورت ہے، ہمیں پتہ تو چلے ہمارے رائٹس کتنے ہیں، ہماری گورنمنٹس ہمیں رائٹس کیا دیتی ہے، ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں۔ تو اس کے نیکسٹ اب آ جاتا ہے کانسٹیٹیوشنز آف سوئٹزرلینڈ۔ اب سوئٹزرلینڈ کے قانون میں بتایا گیا کہ سوئٹزرلینڈ کا قانون کیا ہے، وہاں پہ انتخابات کس طرح ہوتے ہیں، سوئٹزرلینڈ کے پاس کیا پاورز ہیں، ٹھیک ہے نا، وہی تقریباً بنیادی چیزیں ساروں کے اندر ایک سی یوز ہوتی ہیں کہ پبلک کا قانون ہوتا ہے، ڈیموکریٹک ہوگا۔ اس کے اندر اب جب ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو یہ ساری باتیں آ جائیں گی کہ بادشاہت ہے، وہاں پہ ڈیموکریسی ہے تو ڈیموکریسی کی کون سی ٹائپ ہے، کس طرح کی حکومت چل رہی ہے۔
اور ہر ادارے کے اندر قانون سازی ہے، قانون سازی کے بغیر کوئی بھی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ اب قانون سازی کے اندر آ جاتے ہیں کہ وہ قانون سازی کرتے کس طرح ہیں۔ بعض جو کنٹریز ہیں جن میں بادشاہت ہے، ون پاور ہے مین، تو وہاں پہ جو مین ہوتا ہے، ون کنگ ہوتا ہے، اسی کے پاس ساری پاورز ہوتی ہیں، اسی نے قانون بنانا ہوتا ہے اور اسی نے ہی قانون اپلائی کروانا ہوتا ہے۔ اس کا آرڈر آل ان آل ہوتا ہے، وہی کورٹ ہوتا ہے، وہی لا میکنگ بھی ہوتا ہے، لا امپلیمنٹ بھی وہی ہوتا ہے، اس نے ہی حکم صادر کرنا ہوتا ہے۔ جو ہماری ڈیموکریسی ہوتی ہے وہاں پہ پارلیمنٹ میں آئین پاس ہوتا ہے اور عدلیہ اس کے اوپر عمل کرواتی ہے، اور پھر ہم پولیس فورس کی مدد سے اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں۔ بیسیکلی جو عدلیہ ہوتی ہے یہ آئین کی تشریح کرتی ہے۔ عدلیہ کا کیا کام ہے؟ عدلیہ کا کام آئین کی تشریح کرنا ہوتا ہے۔ وکلاء، وکیل، جج، ہم بھی آئین کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آگے کانسٹیٹیوشن آف چائنا شروع ہو گیا ہے، تو ابھی میں آپ کو کانسٹیٹیوشن آف چائنا نہیں پڑھاؤں گا چونکہ ویڈیو لینتھی ہو جائے گی بہت زیادہ۔ تو باقی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہنی کی بکس کی طرف سے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ ہنی کی بکس بہت اچھی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں اس کے اندر جب اردو کنسیپٹ آتا ہے تو ویڈیو اردو کنسیپٹ آئے تو تیاری کرنی بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ ہماری قومی زبان اردو ہے، ہم نے میٹرک انٹر تک اردو کے ساتھ پڑھا ہے، لیکن جب ہم اردو کو پڑھ کے انگلش ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، انگلش کو ہم ریڈ آؤٹ کریں گے، ہماری انگلش بھی اچھی ہوتی جائے گی اور ہمیں اردو کی سمجھ بھی آتی جائے گی۔ تو میں ہمیشہ میری تیاری کرنے کا ایک ہی اصول رہا ہے کہ میں اردو کی بک ضرور لیتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس یا یونیورسٹی والے آپ کو اردو کی بک ریکمینڈ نہیں کرتے، اردو کی بک ریڈ نہیں کرنے دیتے، تو آج کل آن لائن دور ہے، ہر انسان کے پاس موبائل ہے، اینڈرائیڈ موبائل ہیں، بہت اچھے موبائل ہیں، تو ان کے اندر ٹرانسلیٹر اور اس طرح کی بہت ساری ایپس ہیں، آپ ان میں کسی کی مدد سے بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو اگر آپ ہنی کی بکس پرچیز کر لیتے ہیں، اسٹڈی کے اوپر پیسہ لگا ہوا آپ کو نقصان نہیں دیتا۔ اگر آپ ہنی کی بکس، بابا سیریز کی بکس، اردو والی بکس لے لیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اور میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے کر رہا ہوں LLB۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے، آپ میرا اسی چینل یوٹیوب چینل سبسکرائبز کرتے جائیں۔ انشاءاللہ میں لا سے ریلیٹڈ، LLB سے ریلیٹڈ آپ کو بہت ہی اچھی ویڈیوز پرووائڈ کروں گا۔ باقی ہمارا عدالتی نظام، اس سے ریلیٹڈ یا کورٹ سے ریلیٹڈ آپ کو اگر کوئی ایشو ہو تو وہ بھی آپ میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چنیوٹ سے ہیں، آپ کو کوئی فیملی میٹر ہے، آپ کا دیوانی میٹر ہے، فوجداری میٹر ہے، تو آپ وہ بھی میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ میرا ایڈریس ہے چیمبر کا رانا طاہر بلاک، چیمبر نمبر 26، ڈسٹرکٹ کورٹس چنیوٹ۔ اور میرا چینل سبسکرائب کرتے جائیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیے۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔ آپ سب کو محمد حسان راجہ کا سلام پہنچے۔ امید ہے تمام دیکھنے اور سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج میں پولیٹیکل سائنس کا کوسچن نمبر 1 کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، فیچرز آف کانسٹیٹیوشنز اینڈ میجرز امینڈمنٹس۔ اب اس کے نیچے ہی انہوں نے اس کی اردو میں تعریف بھی لکھی ہوئی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں ہمیشہ ہنی کی بکس یوز کرتا ہوں یا بابا سیریز کی، جس کے اندر ساتھ اردو مینشن ہوتی ہے۔ اردو والی بکس اسٹڈی کرنے کا بہت ہی مزہ آتا ہے، آپ کو 1-2 دفعہ کوسچن ریڈ کرتے ساتھ ہی کوسچن ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ آئین کے خصوصیات اور اہم ترمیمز۔ اب دیکھیں کہ جب آئین بنتا ہے تو آئین حتمی نہیں ہوتا، یہ قرآن پاک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جو حتمی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اس میں کوئی ترمیم کی گنجائش نہیں۔